اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کچھ ہی دن پہلے کی تو بات ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تھا، اور آج ہم غور کریں کہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا اور یہ آدھے سے زیادہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس رمضان میں وہ پایا جو ہم پانا چاہتے تھے، یا پھر جو ہمیں پانا چاہیے تھا؟ کیا ہماری دعائیں، ہماری عبادات ویسی رہی ہیں جیسی ہونی چاہیے تھیں؟ کیا ہماری راتیں ویسی گزری ہیں جیسے ایک مومن کی گزرتی ہے؟ یا پھر ہم نے ایک بار پھر وقت کو گنوا دیا اپنی خواہشات میں، موبائل میں، دنیا کے بھاگ دور میں؟ تو ہاں، اگر یہ سوال میں خود سے کروں تو ہاں، میں نے گنوا دیا۔ یہ رمضان میرے لیے اتنی آزمائشوں سے گھرا ہوا رہا، اتنا بھاگ دور والا، کہ میں نے اسے پورا گنوا دیا۔ اور آپ میں سے بھی بہت لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں بھی یہ افسوس ہوگا۔ تو جو گزر گیا سو گزر گیا، ہے نا؟ ہم بیتے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اب مایوس نہ ہوں اور مہربانی کر کے مسکرائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کے پاس 10 دن ہے نا، ابھی ہمارے پاس 10 دن ہے، تو چلیں اٹھیں اب اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تو شب قدر ہے نا، تو ہم اسے حاصل کرتے ہیں۔ 1000 ماہ سے ہے یہ بہتر، تم اس کی دل سے کرو قدر۔ اتارا رب نے اسی میں قرآن، جو اس کو ضائع کرے ہے ناداں۔ یہ طاق راتوں کی روشنی ہے، یہ قلب مومن کی تازگی ہے۔ تو اس میں رب کو تلاش کر، تو اس میں توبہ خدا سے کر۔ مٹیں گے تیرے گناہ سارے، اگرچہ ان کے نہ ہوں کنارے۔ جہاں کا ایک بد نصیب ہے وہ، فضل رب کو نہ پا سکا جو۔ یہ رب سے قربت کا ایک ہے گوہر، خدا سے مانگو تم رات بھر۔ شب قدر ہے یہ شب قدر، 1000 ماہ سے ہے یہ بہتر، تم دل سے اس کی کرو قدر۔ شب قدر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔ سورہ القدر یہ سورہ مکی ہے، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کتاب لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، تو شب قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر بدلنے والی رات، اور وہ بابرکت رات جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ کوئی معمولی رات تو نہیں ہو سکتی ہے نا، یہ تو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے والی رات ہے۔ اس رات میں قرآن کا نازل ہونا بس ایک کتاب کا نازل ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہ کام تھا جس نے پوری دنیا کے رخ کو بدل ڈالا۔ اور یہی بات سورہ دخان میں بھی کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، نفع نقصان، صحت تندرستی، امیری غریبی، سب فیصلے اسی رات ہوتے ہیں۔ ہمارے حکم سے یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور ہم ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ قرآن تمہارے رب کی جانب سے ایک رحمت ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 1-6۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، قرآن تقدیر بدلنے والی کتاب ہے۔ اگر کوئی قوم یا کوئی انسان قرآن کے اصولوں پر چلے گا تو اس کی قسمت بدل جائے گی، وہ انسان بدل جائے گا، کیونکہ اسے ہدایت مل جائے گی۔ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے،
ہم دیکھیں تو ہم غور تو کریں، یہ جس مہینہ میں نازل ہوئی وہ مہینہ رمضان المبارک ہو گیا، جس رسول پر نازل ہوئی وہ تمام رسولوں کے امام ہو گئے، جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ افضل الامم ہو گئی، بہترین امت۔ اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ جس رات نازل ہوئی وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو گئی، یعنی تقدیر بدلنے والی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں طاق راتوں میں عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اب دیکھیں، جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے، تو اس کو پانے کے لیے انسان کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں 5 راتوں میں جاگنے ہیں اور پھر ایک رات تو ہمیں مل ہی جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے شب قدر میں عبادت کی، نماز پڑھی، تلاوت کی یا پھر کوئی اور بھی عبادت کی، تو اس کے سابقہ اور آئندہ کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ نے شب قدر کو رمضان کے اخیر 7 راتوں میں سے کسی رات خواب میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خواب ٹھیک ہے، جو اس کا خواہاں ہو وہ اخیر کی 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جیسی محنت کرتے تھے ویسی محنت وہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو یہ 10 دن بچے ہیں تو اس میں ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے اور ہم محنت کریں تھوڑی سی اور اللہ کو منا لیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان 1000 مہینے کنٹینیو رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، تو اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو صرف ایک رات یعنی لیلۃ القدر کو پا لے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے، کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ یہ امت محمدیہ پر یعنی ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم 5 طاق راتوں میں عبادت کریں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل ہے۔ لیلۃ القدر میں جبریل امین باقی فرشتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مومن اس رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا پھر فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خود بھی ساری رات جاگیں، عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اس رات میں اب کیا کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، ہم دعا کا خاص اہتمام کر سکتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کے لیے ایک خاص دعا بھی بتائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ جیسے آپ کو کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو تو یہ کام آتا ہے، آپ کو تو یہ کام کرنا بہت پسند ہے، میرے لیے بھی یہ کام کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن انسان معافی کب مانگتا ہے؟ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو ہم اللہ سے کب معافی مانگیں گے؟ جب ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ اسی لیے ہمیں بیٹھ کر سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر میں نے کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سی غلطی میں نے اللہ کے حق میں کی ہے، کون سی غلطی میں نے اللہ کے بندوں کے حق میں کی ہے۔ پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، دل سے معافی مانگنی ہے، رو رو کر معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے اور اب مجھ سے یہ غلطی نہ ہونے دیجئے گا۔ ایک اور بات کہ ہمیں صرف معافی مانگنی ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں
ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ معافی کو اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں، اور جب اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کو بھی معاف کرنا ہوگا جن لوگوں نے ہمارے دل دکھائے ہیں، اور ہمیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ لمحات پھر نہیں آئیں گے، یہ راتیں پھر نہیں ملیں گی، یہ سجدے، یہ آنسو، یہ دعائیں، سب کا حساب ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کے آگے جھکا کر اپنی بخشش کا سامان تیار کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہم غور تو کریں، ہم ایک بار رک کر سوچیں تو پچھلے رمضان ایسے کتنے لوگ تھے ہمارے آس پاس جو اس رمضان نہیں ہے اس دنیا میں، تو اگلی باری ہماری بھی تو ہو سکتی ہے۔ پتہ ہے، پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو بہت نیک بن جاؤں گی، بہت عبادت گزار بن جاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ موت تو کسی بھی ایج میں آ سکتی ہے۔ کیا موت بس بوڑھوں کو آتی ہے؟ موت تو بچے کو بھی آتی ہے، موت تو جوانوں کو بھی آتی ہے، کسی بھی ایج میں موت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہمیں کب موت آ جائے گی، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا رب اس وقت ہم سے راضی ہو۔ دیکھیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اسی سے مانگتے ہیں، لیکن ہم سب جو بھی مانگتے ہیں وہ بس دنیا کے لیے ہی مانگتے ہیں، لیکن اس بار ہمیں آخرت کے لیے بھی مانگنا ہے۔ بہت مانگ لیا ہم نے دنیا کے لیے۔ دیکھیے، یہ آخری عشرہ جو ہے یہ آگ سے آزادی کا ہے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آگ سے آزادی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی دے دیجیے۔ اور یہ صرف اپنے لیے ہی نہیں مانگنا ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے مانگنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی مانگنا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آگ سے آزادی دے دے۔ اس رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسا صبر مانگنا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے، ایسا توکل، ایسا یقین اور ایسا ایمان جو کبھی نہ ڈگمگائے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک نئی زندگی مانگنی ہے، ایسی زندگی جس میں اللہ ہمارا محبوب ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوبصورت دل مانگنا ہے اس بار۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل دے، ایسا دل عطا کرے جس میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، بغض، حسد، جلن نہ ہو، کینہ نہ ہو کسی کے لیے۔ کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کر لے لیکن ہمارا دل اس کے لیے برا نہ ہو، اور جو لوگ ہم سے روٹھے ہوں، جن لوگوں کے دل میں ہمارے لیے کڑواہٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی ہمارے لیے صاف کر دے۔ اس بار اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسی ہدایت عطا کر دے کہ پھر گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے قریب کر لے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ علم عطا کیجیے اور اس پر عمل بھی کروا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے لیجیے اور ہمارا اجر بھی کم نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا کرے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کا کام کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو خود مانگنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ کبھی کبھی نا ہم لوگ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جو انسان اس لیے نہیں مانگتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن ہے، تو کیا مانگیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا کام تو بس کن کہنا ہے، بس ہو جاتا ہے، پھر تو معجزے ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ کے کن پر یقین رکھ کر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں، اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دیں، اور یقین کریں جب آپ اللہ سے اپنی باتیں کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنیں گے، بہت محبت سے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ پتہ ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر نہیں بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بنا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، اپنے بندے کی کسی بھی محنت کو اللہ تعالیٰ بیکار نہیں جانے دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہوں تو یاد کریں کہ آپ کا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کے رب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی تو نکال سکتے ہیں تمام پریشانیوں سے، تمام الجھنوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں ایک بڑا مقام عطا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو دنیا اور آخرت میں بڑا مقام عطا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خود کو ویسا بنانا ہوگا۔
اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ دیکھیے رمضان صبر کا مہینہ ہے نا، تو ہمیں یہ صبر بس رمضان میں نہیں کرنا ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے اور ہر معاملے میں صبر کرنا ہے۔ دیکھیے جب رمضان گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان رمضان کو مس کرتا ہے، تو پھر دل میں کیا خیال آتا ہے کہ شاید ہم بہت نیک ہو گئے تھے اس لیے ہم رمضان کو مس کر رہے ہیں۔ تو ایک بار ہم خود سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی اسی وجہ سے رمضان کو مس کرتے ہیں؟ تو نہیں، ہم تو رمضان کو اس لیے مس کرتے ہیں کیونکہ ایک افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے رمضان جیسے مہینے کو گنوا دیا، ہمیں رمضان کو جیسے گزارنا چاہیے تھا ہم نے نہیں گزارا۔ تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ بات یاد آتی ہے، ایام معدودات، کہ واقعی یہ تو گنتی کے چند دن تھے۔ تو رمضان کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کا انعام سمجھیں، خاص کر اب جو دن بچے ہیں اس کو، اور اس میں بہترین کوشش کریں اللہ کو منانے کی۔ اور شب قدر تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، وہ ساری دعائیں جو آسمانوں میں الجھی رہیں اب طاق راتوں میں مانگیں وہ ضرور قبول ہوں گی، بہترین وقت میں بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے گا اور خود کو اللہ سے جوڑے رکھیے گا، خود کو قرآن سے جوڑے رکھیں گے انشاءاللہ ہم سب۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام لے لے، ایسے کام جو ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ دلا سکے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔